السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اپنا عامل خود بنی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین و سامعین، اکثر لوگ مجھ سے پری کا عمل مانگتے ہیں۔ میری بات سنیں، عملیات ایک ایسی دنیا ہے کہ ہر شخص پری، جنات، ان چیزوں کے پیچھے لگ چکا ہے، حالانکہ یہ اصل حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت ان سے بہت پیچیدہ ہے۔ میں جب لوگوں سے پوچھتا ہے کیوں بھائی آپ کو چاہیے، کہتے ہیں ہمارے گھر والے کام، تو کسی نوکرانی کیوں نہیں رکھتے، نوکر کیوں نہیں رکھتے؟ جی ہمارے لوگوں کے ایک سوال و جوابات ہو چکی ہیں۔ پھر میں نے کہا میں پریوں پر کورس لا رہا ہوں، جس طرح میں نے شاہین کورس کا ابتدا کیا، تو اکثر لوگوں نے یہی کمنٹس کیا کہ تم نے لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ تو اس کی میں کوئی دلائل نہیں دینا چاہتا، کیونکہ ہر طرح کے لوگ ہیں، لیکن میں یہ بتا دوں کہ 2 سال تک میں کوشش کر رہا تھا، کسی نے بھی پری میں سیکھنے کی خواہش ظاہر نہیں کی۔ حالانکہ میرے 2-3 گروپ تھے، میں ان میں بار بار یہ پیغام بھیجتا تھا، کسی نے سوال کرنا ہو، کسی نے عمل پوچھنا ہو، پوچھ لے، میں بتا رہا ہوں، میں سکھا رہا ہوں۔ کسی نے کوئی توجہ نہیں کی۔ لیکن جب شاہین کورس کا ہم نے ابتدا کیا تو جتنے بھی اسٹوڈنٹ آئے ماشاءاللہ سب کے ساتھ جب ہمارا رویہ چلنے لگا تو اور سب نے اپنے کیفیات بتانے شروع کی، تو پھر ہمیں اطمینان ہوا کہ ہم نے جو قدم اٹھایا یہ ہم نے صحیح اٹھایا ہے۔ اس لیے جو لوگ جس طرح بھی کمنٹس کرتے ہیں اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ آج میں ایک عمل پری کو حاضر کرنے کا بتاتا ہوں، اس سے کسی کو رجت، نقصان یا جو بھی ہو جائے اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہ بتا دوں، میں اکثر ویڈیو میں کہتا رہتا ہوں، رجت، نقصان ہر کسی کو نہیں ہوتا، ان کو ہوتا ہے جو دل کا صاف نہیں ہوتا، یعنی اپنے آپ کو ٹٹول لے۔ میں یہ عمل کس لیے کر رہا ہوں؟ سب سے ضروری چیز عمل کی نیت ہوتی ہے۔ اس بات کو لوگ شاید سختی سے نہیں لیں گے یا گہرائی سے نہیں لیں گے، لیکن میں نے آپ لوگوں کے سامنے حقیقت کہہ دیا۔ رجت کے بارے میں اس لیے اطمینان سے بات کرتا ہوں کہ رجت ہر کسی کو نہیں ہوتا، ان کو ہوتا ہے جن کی نیت صاف نہیں ہوتی۔ کیونکہ اکثر لوگوں کا جو شکوہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے 10 دن کا عمل کیا، 11 دن کا عمل کیا، پر یہ حاضر نہیں ہوئی۔ ان کی بہت ساری وجوہات ہیں جو آپ کو شاید یوٹیوبر بتا دے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آپ کو بتائے۔ میں نے بہت پہلے وضاحت کی تھی کہ میں ایک عمل کر رہا تھا اور اس کی طاقت اور تاثیر مجھے 5 مہینوں کے بعد ملی تھی۔ میں نے ایک دوست کو عمل دیا تھا، اس کو عمل کی طاقت اور تاثیر 1 مہینے کے بعد ملی، یعنی جو روحانی مخلوق تھی وہ 1 مہینے کے بعد ان کے سامنے آئی۔ اسی طرح اب وہ دور نہیں ہے کہ 40 دن ہم عمل کر لیں اور 40 دن پر ہی ہمارے حاضرات ہو جائے۔ ایسے لوگوں کو بھی میں نے ماشاءاللہ دیکھا، شاید وہ دوبارہ مجھے کمنٹس کر لے، انڈیا سے ان کا تعلق ہے، کہ اس نے 40 دن کا عمل شروع کیا پری کا، اور پہلے دن ہی اس کو خواب میں آنے لگی۔ تو ایسے بھی ہے، لیکن ایسے بھی ہے جن کو کئی مہینوں تک نہیں آتا۔ یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں، شاید آپ لوگ اس کو مانیں گے یا نہیں، لیکن اس کو ماننے کی کوشش کر لیں، ہضم کرنے کی کوشش کر لیں۔ عمل بہت چھوٹا ہے، 7 دن میں آپ لوگوں کو پری سامنے آ جائے گی، آپ لوگوں کو اسکرین پہ آ جائے گی۔ یہ عمل جو طریقہ ہے، سب سے پہلے میں اس کی وضاحت کر دوں۔ خوشبویات لگائیں، شنگرب پیس کر سرخ گول دائرہ کھینچے، جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، میں اس کی وضاحت کر دوں۔ اصل میں یہ ایک قسم کی کلر ہے جو پنساری کے ساتھ بآسانی مل جائے گی، پنساری ہر بڑے شہروں میں ملتا ہے۔ شنگرب میں نے اسکرین پہ لکھا بھی ہے تاکہ اگر میری زبان سے آپ لوگوں کو سمجھ نہ آ جائے تو وہاں سے لے لیں۔ اس کو پیس کر گول دائرہ بنائیں۔ اس میں الائچی کی کئی اقسام ہوتے ہیں، آپ ان سے کہو، پنساری کے پاس یہ چیزیں بہت آسانی کے ساتھ ملتی ہے۔ پھر بتا دوں، کیونکہ اصل چیزیں یہی ہوتی ہیں جو عاملین نہیں بتاتے کہ ان میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تبھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں ان کا کورس لا رہا ہوں تاکہ ہر چیز آپ لوگوں کو باریکی سے سمجھا سکوں، بتا سکوں۔ ایک ویڈیو میں بتا دوں، ویوز لیا، اکثر لوگوں کا یہی خیال ہوتا ہے کہ یہ ویوز کے لیے عمل پورا نہیں بتاتا۔ اس ویڈیو میں پورا عمل بتا رہا ہوں اور ان کی باریکیاں بتا رہا ہوں کہ ان میں یہ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو صحیح چیز اگر نہ ملی تب بھی عمل میں ناکامی ہوتی ہے۔ بعض میں نے ایسے اعمال دیکھے جو جنگلوں میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا اور ان میں کچھ پڑھائی نہیں تھی، بلکہ صرف ایک قسم کی خوشبو کو جلانا تھا، اور وہ خوشبو صرف سعودی عرب میں ہی دستیاب تھی، یا انڈیا میں یا سعودی عرب میں، پاکستان میں نہیں دستیاب۔ یہ وضاحت کے ساتھ کہہ دوں، میں نے اس کو بہت کوشش کی تلاش کرنے کی، ریسرچ کیا، سعودی عرب میں اور انڈیا میں ہی وہی خوشبو میسر تھی۔ صرف اس خوشبو کو 3 گھنٹے جنگل میں جلانا تھا،
جنگل میں، کسی سخت جنگل میں ویرانے میں، اور کچھ پڑھائی نہیں کرنی، اور وہاں پہ بیٹھنا تھا. صرف 1 دن کا عمل تھا، بلکہ 3 گھنٹوں کا عمل تھا، لیکن میسر نہیں تھی. اب اگر کوئی کہے کہ وہ خوشبو ہمیں بتائے تو اس وقت مجھے نہیں مل رہا. حالانکہ میں انشاءاللہ جب مجھے ملے گا میں وہ بھی بتا دوں گا کہ 3 گھنٹوں میں پری کو کیسے قابو کر لیتے ہیں. یہ عمل 7 دنوں کا ہے، اور اس میں 8 سپارے اور کورا چراغ کی گھی جلا کر. یہ بھی آپ کو پنساری، آپ یہ چیزیں لکھ کے پنساری کو دے دے تو آپ کو بآسانی دیا جائے گا. اصل میں جو ہمیں ناکامیاں ہوتی ہے، ایک بات بتا دوں، یہ بھی شاید میں نے بہت پرانی دور میں کہا تھا کہ میں ایک چیز کے لیے خالص موم کے لیے بےتاب تھا، اور میں نے ایک عامل سے مشورہ لیا، اس نے صرف خالص موم کا مجھ سے 5,000 روپے مانگے تھے. آپ لوگ اس کو یقین کرو گے یا نہیں، کیونکہ عملیات میں میں نے بہت عجیب و غریب دھکے کھائے، بہت تکالیف اور آزمائشوں سے میں نکل گیا ہوں. میں نے دیکھے، پھر مجھے احساس ہوا کہ خالص موم کی تلاش میں میں لگ گیا. تو پنساری کے ساتھ تو منوں کے منوں میسر ہوتے ہیں. جو 5,000 روپے سے مجھے خالص موم ملی تھی، آج بھی کئی سالوں کے بعد بھی میں نے اس کو سونے کی طرح اپنے بکس میں رکھ دیا ہے کہ اتنا قیمتی تھا. مجھے پتہ تھا کہ میں نے کتنی مشکلوں سے اس کو حاصل کیا تھا، اور کئی 100 کلومیٹر دور میں اس کے لیے گیا تھا. حالانکہ ہمارے پاس یعنی 10 کلومیٹر کے فاصلے پر بھی وہ میرے پاس میسر تھا، لیکن میری کم علمی کی وجہ سے، مجھے علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ چیزوں کے لیے میں اتنا بھٹک رہا تھا، تڑپ رہا تھا. پشاور سے کراچی تک میں نے اس چیزوں کے لیے سفر کیا ہے، اس سے زیادہ میں دور نہیں گیا. پشاور سے کراچی تک میں نے ان کے لیے سفر کیا ہے، ایک ایک چیز کو پرکھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے. پھر آتا ہوں عمل کی طرف. اور خوشبو سے مراد کوئی بھی پھول ہو، کوئی بھی چیزیں ہو اور مٹھائی اپنے دائرے کے اندر رکھتے ہیں. حصار آپ لوگ کوئی بھی کر لے، اور پلٹے ہوئے آپ نے لال کپڑے پہننے ہیں. یہ شرائط ہے، ان کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں، اور پوری پاکیزگی کے ساتھ، پرہیز جلالی اور جمالی سخت کے ساتھ اور حصار کے ساتھ روزانہ 5,000 مرتبہ یہ منتر پڑھنا ہے. حب کا تارا اتوار سے سواہا، یہ منتر ہے پریوں کو حاضر کرنے کا. کیونکہ میں نے دیکھا ہے بہت سارے ریسرچ کے بعد پریوں کے اکثر منتر سے ہی بلایا جاتا ہے. یہ کوئی شرکیہ نہیں ہے، یا اس کے لیے سریانی زبان کا استعمال کیا جاتا ہے. سریانی زبان وہ زبان ہے جو بہت سخت زبان ہے، اور یہ بہت کم لوگوں کو آتی ہے. لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے پریاں جلدی قابو میں آ جاتی ہے، کیونکہ پریاں انہی دو جگہ رہتی ہے، ان کی دنیا کی زبانیں ہیں. یعنی میں اگر کہوں کہ میں پشتو بولتا ہوں، اور آپ کسی پنجابی کو میں پشتو میں بلاؤں تو وہ نہیں آئیں گے، ان کو پتہ نہیں کہ یہ مجھے کیا کہہ رہے. لیکن اگر آپ میں کسی اردو بولنے والے کے ساتھ اردو میں بات کر لو تو ان کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جاتا ہے کہ اس طرح اس نے ہمیں بلایا ہے، ہاں یہ ہمیں ہی پکارتا ہے. اس لیے پریوں کو حاضر کرنے کے لیے اکثر سریانی، سنسکرت اور یا منتروں کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ بھی بہت راز اور خاص پوائنٹ کی باتیں ہوتی ہیں. ان چیزوں کو میں یوٹیوب پہ زیادہ چیزیں نہیں بتا سکتا. چند دن پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا، پھر میں نے ڈیلیٹ کرنا مجھے پڑا، کیونکہ میں نے اس پہ بھی پریوں کے حقائق بیان کیے تھے. پھر میں نے ڈیلیٹ کر دیا، میری ضمیر نے مجھے گوارا نہیں کیا. تو یہ عمل ہے 7 دنوں کا، اور یقین کے ساتھ کر لے انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا. اور اگر کسی کو 7 دن کے بعد حاضری نہیں ہوئی، یہ بتا دوں، مداوات اس پہ کر لے روزانہ 100 کی تعداد میں. کیونکہ ایک بات جو نصیحت کرنا چاہوں گا عملیات کی دنیا میں، پریوں کی دنیا میں، کہ پریاں تو آ جاتی ہے، ہماری باطنی آنکھ نہیں کھلتی، وہ ہمارے ساتھ رہنا بھی شروع کر دیتی ہے. وہ ہمارا ہر کام کو دیکھتی ہے. پریوں کا ایک جو مزاج ہے، پھر اس کو دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں. زندگی میں شاید میں نے پہلی بار جب کسی پری سے بات کی تو اس کے عجیب و غریب نخرے جب میں نے دیکھے، پھر خود ہی کہنے لگی کہ ہمارا یہی اصول، یہی روٹین ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ کہ ہم کوئی عمل کرتے ہیں اور اس کی طاقت ہمیں ملتی ہے، لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی طاقت ہمارے پاس ہے بھی یا نہیں. اور پھر بتا دو، کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں ان چیزوں میں. یہ راستہ ایسا ہے کہ یہ ڈر اور خوف سے مراد آپ لوگوں کو سامنے آنا ہی ہوتا ہے، آپ لوگوں کو کاشن دینا ہوتا ہے. تو پھر ڈر اور خوف کس چیز کی؟ تو اس بات کو ذہن نشین کر لینا. اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو لازمی کمنٹس کر لینا کہ پریوں کے متعلق میں آپ کو ویڈیو سامنے لاؤ. کیونکہ شاید میں نے ایک ہی دفعہ یا 2-3 دفعہ میں نے پریوں سے ویسی بات کی ہے، اتنے زیادہ نہیں. لیکن کوئی خاص موضوع پہ بات نہیں چلی تھی، بس صرف یہی میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ سامنے کیوں نہیں آتے انسانوں کے. تو جو جواب مجھے ملا تھا، کہنے لگی کہ انسان
وہ انسان اب نہیں ہے جس طرح آپ عاملین نے عملیات میں بہت ساری رعایتیں کی ہے، یعنی پرہیز جلالی اور جمالی وہ نہیں ہے جو پہلے تھی، وہ پرہیزیں نہیں ہے، وہ جگہ نہیں ہے، اس لیے بھی ہم وقت لیتے ہیں، ان کے سامنے آتے آتے وقت لیتے ہیں۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کر لے کہ میرے پاس پریا ہے، حاضرات ہے، جنات ہے، میں کوئی انکار نہیں کر رہا، لیکن بہت کم لوگوں کو یہ نصیب ہوتا ہے جو دل کا صاف ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔